بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس اور چین کی مشترکہ بحری اور فضائی مشقیں۔ چین کی وزارت دفاع نے پیر کے روز اعلان کیا کہ وہ روس کے ساتھ مشترکہ فوجی جنگی مشقیں کر رہا ہے۔ اس اعلان کے بعد چین ستمبر میں بحر الکاہل کے متعلقہ علاقوں میں سمندری گشت کے لیے اپنی بحری اور فضائی افواج بھیجے گا۔ یہ اقدام اس بات کا مظہر ہے کہ دونوں ممالک مغربی قیادت والے جمہوری نظام کے خلاف عسکری اور اقتصادی سطح پر کسی تیزی سے صف بندی کر رہے ہیں۔ روس اور چین کی افواج نارتھ جوائنٹ 2024 کی مشقوں میں شامل ہونے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں، جو روس کے ساحل سے کچھ فاصلے پر آسامن اور بحیرہ جاپان اور بحیرہ اوخوتسک میں ہوں گی۔ چینی وزارت نے اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس مشق کا مقصد چینی اور روسی افواج کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کی سطح کو مزید گہرا کرنا اور سیکیورٹی خطرات سے مشترکہ طور پر نمٹنے کی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ ایک گشت کے ساتھ ہی چین ماسکو کی اوشین 2024 کی اسٹریٹجک مشق میں بھی شرکت کرے گا۔ یہ ایک ایسی اسٹریٹجک کمانڈ اور اسٹاف مشق ہے جس میں روس کی مسلح افواج کی تمام شاخیں شامل ہوں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کم جونگ ان کا جوہری ہتھیاروں سے متعلق اہم اعلان۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کا اہم بیان سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں اضافہ کریں گے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک اب جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے لیے جوہری طاقت کی تعمیر کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کا مزید کہنا ہے کہ شمالی کوریا کو جوہری صلاحیت اور ریاست کے تحفظ کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے اپنی تیاریوں کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے لاحق خطرات کا سامنا کرنے کے لیے ایک مضبوط فوجی طاقت کی ضرورت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شیخ حسینہ کو بھارت سے تحویل میں لینے کے لیے بنگلہ دیش کا بڑا فیصلہ۔ ملک سے فرار ہونے والی سابقہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو بھارت سے تحویل میں لینے کے لیے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ شیخ حسینہ کی حکومت کے خلاف طلبہ عوامی تحریک کے دوران بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کے الزامات کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا۔ اس سلسلے میں بنگلہ دیش نے معزول سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ بین الاقوامی جرائم ٹریبیونل میں ملک کے نئے تقرر کردہ چیف پروسیکیوٹر نے پیر کو اس بات کا انکشاف کیا ہے۔ محمد تاج الاسلام کے حوالے سے اخبار ڈیلی اسٹار نے بتایا ہے کہ جولائی اور اگست میں طلبہ تحریک کے دوران شیخ حسینہ کو بڑے پیمانے پر قتل عام کے الزامات کا سامنا ہے۔ چیف پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ حوالگی معاہدے کے تحت شیخ حسینہ کو واپس لانے کے لیے بنگلہ دیش ضروری اقدامات کرے گا۔ انہوں نے ڈھاکہ میں صحافیوں کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ہم بین الاقوامی جرائم ٹریبیونل میں درخواست داخل کریں گے تاکہ تمام مفرور ملزمان بشمول شیخ حسینہ کو قتل عام اور انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمات کے سلسلے میں گرفتاری وارنٹ جاری کیے جائیں۔ خیال ہے کہ شیخ حسینہ کی حکومت کے خلاف غیر معمولی مظاہرے 5 اگست 2024 کو عروج پر پہنچ گئے تھے۔ سابق وزیر اعظم عہدے سے استعفیٰ دے کر بھارت فرار ہو گئیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کے روس پر ڈرون حملے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ اس کے فضائی دفاع نے آج صبح دارالحکومت کیف پر روس کی جانب سے ڈرون حملے کو پسپا کر دیا۔ خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین نے ماسکو اور مغربی روس پر اپنے اب تک کے سب سے بڑے ڈرون حملوں میں سے ایک کو نشانہ بنایا، جس میں کم از کم ایک خاتون ہلاک اور درجنوں مکانات تباہ ہو گئے۔ حملوں کے باعث دارالحکومت کے بڑے ہوائی اڈوں کو بند کر دیا گیا۔ اس سے قبل روسی حکام نے اعلان کیا تھا کہ اس کے فضائی دفاع نے رات کے وقت 70 سے زائد یوکرینی ڈرون مار گرائے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ماسکو ریجن کے گورنر نے ٹیلی گرام اپلیکیشن پر ایک پوسٹ میں کہا کہ دارالحکومت کے جنوب مشرقی مضافات میں واقع
رامنسکوئے میں ایک رہائشی عمارت پر ڈرون کے حملے کے بعد ایک 9 سالہ بچہ بدقسمتی سے ہلاک ہو گیا۔ مقامی حکام کا بتانا ہے کہ روسی فضائی دفاعی یونٹس نے یوکرین کی طرف سے ماسکو کو نشانہ بنانے والے کم از کم 7 ڈرونز کو تباہ کر دیا، جبکہ یوکرین کی سرحد کے قریب برانسک کے علاقے پر 59 ڈرون مار گرائے گئے۔ مجموعی طور پر یوکرین نے روس پر 144 ڈرونز حملے کیے، جس میں 20 ماسکو کے اندر برسائے گئے۔ روسی خبرسا ایجنسیوں نے مقامی حکام کے حوالے سے بتایا کہ تولا کے علاقے میں تباہ کیے گئے ڈرون کا ملبہ ایندھن اور توانائی کی تنصیبات پر گرا، تاہم اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں خان یونس میں اسرائیلی طیاروں کا حملہ، 40 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں پناہ گزینوں کے کیمپوں پر اسرائیلی طیاروں کے حملوں سے 40 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ خان یونس شہر کے مغرب میں واقع المواسی کے انسانی حقوق کے علاقے میں بے گھر افراد کے خیموں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں بڑے بڑے گڑھے بن گئے۔ حماس کی سول ڈیفنس اتھارٹی کے آپریشنز ڈائریکٹر نے برطانوی خبرساں ادارے کو بتایا کہ حملے میں 40 فلسطینی شہید اور 60 سے زائد زخمی ہو گئے، جبکہ متعدد افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ عینی شاہدین نے بی بی سی کو بتایا کہ آدھی رات کے فوراً بعد المواسی کے علاقے میں بڑے دھماکے ہوئے اور آسمان پر شعلوں کے شعلے اٹھتے دکھائی دیے جا سکتے ہیں۔ حملے کے مقام کے قریب رہنے والے ایک خیراتی ادارے کے رضاکار خالد محمود کا کہنا ہے کہ وہ اور دیگر رضاکار مدد کے لیے پہنچے، لیکن وہ تباہی کی شدت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ محمود نے کہا، حملوں سے 7 میٹر کے 3 گڑھے بن گئے، جن کے نیچے 20 سے زائد خیمے دب گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے طیاروں نے خان یونس میں حماس کے جنگجوؤں کے ایک آپریشن سینٹر پر حملہ کیا، جبکہ حماس نے اسرائیلی فوج کے اس دعوے کو مسترد کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ ایک بڑی علاقائی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے، روسی وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ ایک بڑی علاقائی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ ان کا ملک اس جنگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام فریقین کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس خلیج تعاون کونسل کے اسٹریٹجک ڈائیلاگ سیشن کے دوران خطاب کرتے ہوئے سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں لڑائی کو روکنے میں بین الاقوامی برادری کی ناکامی اور اس کے باشندوں کے بڑے پیمانے پر ہلاکتوں نے فوجی اور سیاسی صورتحال میں تیزی سے بگاڑ پیدا کیا ہے، جس کے بعد پورا خطہ جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ جنگ اسرائیل کی سرحد سے نکل کر بحیرہ احمر تک پھیل چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، اسرائیل اور لبنان کے درمیان محاذ آرائی ایک نئی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر ایک بڑی علاقائی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسے آنے سے روکیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہم حالات کو معمول پر لانے کے لیے تمام فریقین کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں متحدہ عرب امارات کا ایٹمی پاور پلانٹ بھارت کے حوالے۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے براکا ایٹمی پاور پلانٹ کی دیکھ بھال اور آپریشنز کی تمام تر ذمہ داریاں بھارتی ادارے کے سپرد کر دیں۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان بھارت کے دورے پر نئی دہلی پہنچے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید کی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر دونوں ممالک نے توانائی کے تعاون کو فروغ دینے کے لیے 4 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ معاہدے کے مطابق بھارت اور متحدہ عرب امارات جوہری توانائی میں اسٹریٹجک شراکت داری کریں گے۔ ابو ظہبی نیشنل آئل کمپنی اور انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ کے درمیان طویل مدتی LNG سپلائی کا معاہدہ بھی طے پا گیا۔ اس کے علاوہ امارات نیوکلیر انرجی کمپنی اور نیوکلیر پاور کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ نے براکا نیوکلیر پاور پلانٹ کے آپریشن اور دیکھ بھال کے لیے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان چھوڑنے والے افغان باشندوں کی تعداد 7 لاکھ سے تجاوز، سلسلہ ابھی بھی جاری۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کے اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور 9 ستمبر تک پاکستان سے جانے والے افغان
باشندوں کی تعداد 7,13,046 ہو گئی ہے اور واپسی کا سلسلہ تاحال ابھی بھی جاری ہے۔ اگست سے 9 ستمبر تک پاکستان چھوڑنے والے 21,193 افغان باشندوں میں 7,843 مرد اور 6,012 خواتین کے علاوہ 7,338 بچے بھی شامل ہیں۔ افغانستان روانگی کے لیے 712 گاڑیوں میں 645 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔